الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ منہج سلف کی حقیقت کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے کی آج کی جو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی سلسلے کی چند باتیں ہیں جو اس سے پہلے جاری تھیں، اور اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنے تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، اسی طرح سے خصوصیت کے ساتھ بزرگوں کو اور عزیز نوجوانوں کو، عزیزوں کو خاص طور پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو موضوع ہے، جس موضوع کو آپ نے ذمہ داروں نے اور ہم سب نے مل کر کے خصوصیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ شروع کیا ہے، اور یہ مہینے میں 2 ہفتے الحمدللہ ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک لمبا سلسلہ ہے، چلے گا، ابھی کافی دنوں تک چلے گا، اور سلفی منہج کی حقیقت کیا ہے یہ کھل کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے آ جائے گی۔ لیکن یہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اس میں اس طرح سے مزہ آئے جیسے سماجی موضوعات میں مزہ آتا ہے، اس لیے اس راہ پر چلنے کے لیے، جیسے اس راہ پر چلنا جیسے مشکل ہے، ایسے اس موضوع کو سننا بھی اور اس پر صبر کرنا بھی ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اس موضوع سے اچھا موضوع دنیا میں کچھ بھی نہیں، یہ دنیا کا سب سے اچھا موضوع ہے، سب سے زیادہ دلچسپ موضوع ہے۔ لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ آدمی اگر کسی چیز سے نا واقف ہو، حقیقت نہ جانتا ہو، تو وہ معذور ہے نا، معذور ہے کہ اگر حقیقت کو نہیں جانتا ہے تو اس کی لذت کیسے جانے گا، اس کی اہمیت کیسے جانے گا، اس کا مقام کیسے جانے گا، تو یہ عذر کی بات ہے۔ لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اور خاص طور پر ہماری مائیں، بہنیں، عزیز جو دور سے، نزدیک سے آن لائن آڈیو کی شکل میں سن رہے ہیں یا ویڈیو سن رہے ہیں، یہ لوگ بھی سبھی لوگوں سے خصوصیت کے ساتھ یہ بات عرض کرنی ہے کہ اس موضوع کو آپ جو ہے اس اعتبار سے سنیں کہ یہ ہماری نجات کا سب سے اہم ترین موضوع ہے، اور جو چیزیں ہیں اس میں کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں، معاصی، منکرات اگر ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی تلافی کا اور راستہ ہے۔ لیکن اس منہج کے مسئلے میں اگر غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے یا چھوٹ جائے یہ راستہ، تو تلافی کا یعنی اس کی بھرپائی کا، اس کو کمپلیٹ کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، پھر بہت زیادہ مشکل ہے۔ اور فتنوں کے اس دور میں اس موضوع کو سننا، سنانا، پڑھنا، پڑھانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ کسی ایک چیپٹر کا، کسی ایک گھنٹے کا چیپٹر نہیں ہے، کسی 2 گھنٹے کا، 1-2 گھنٹے کا موضوع نہیں ہے کہ ہم بول کر کے فارغ ہو جائیں، بلکہ ظاہر ہے کہ یہ حقیقت میں ویسے ہی موضوع ہے کہ ہم مسلسل اس کو پڑھیں، پڑھتے رہیں، اس کی باریکیوں کو جانیں، اس کی حقیقتوں سے واقف ہوں، تاکہ پتہ چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے اپنی صحابہ کو، پھر تابعین، تبع تابعین کو، اور پوری امت کو جس راستے پر چھوڑا ہے وہ راستہ ہے کون سا۔ دعوے بہت سارے ہیں، یہ راستہ نبی کا راستہ، یہ راستہ صحابہ کا راستہ، یہ راستہ فلاں کا راستہ، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ دعوے اسی وقت قابل اعتبار ہوں گے جب دلیلوں سے مبرہن ہو جائیں، یعنی دلیلیں اس پر قائم ہو جائیں تو یہ دعوے درست ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب چونکہ یہ منہج کا موضوع ہے اور عام طور پر بولا نہیں جاتا، عام طور پر سنا نہیں جاتا، اس لیے اس کے بہت سارے الفاظ، بہت ساری باتیں اس کی مشکل بھی لگتی ہیں۔ کوشش کی جاتی ہے
کہ آسان سے آسان بنا کر کے اس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے، لیکن اس کوشش کے باوجود بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو الٹیمیٹلی مشکل ہیں، کیونکہ وہ الفاظ، وہ اصطلاحات آپ کے سامنے کبھی آئی نہیں ہیں، وہ الفاظ کبھی آتے نہیں ہیں، وہ جملے کبھی آتے نہیں ہیں، آ رہے ہیں پہلی بار یا کم آتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو سمجھنے میں مشکل بھی آئے گی، جیسا کہ بہت سارے ہمارے بھائی، ہماری بہت ساری بہنیں بھی کہہ رہی ہیں کہ بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ چونکہ کم سنتے ہیں اس لیے وہ چیزیں ذرا نئی ہیں آپ کے لیے، لیکن کسی چیز کو بار بار اگر سنا جائے اور سنتے رہا جائے تو ایسے بھی وہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو ایک امید یہ رکھیں کہ ابھی یہ نیا ہے، نیا مسئلہ ہے اور ابھی ابتدا ہے، چند دروس آپ کے سامنے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ سمجھ میں نہ آئیں کچھ باتیں، لیکن آپ مسلسل سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ مزید آسان ہو جائے گا، اور جب آپ کو دلچسپی اس سے ہو جائے گی تو پھر آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کئی گھنٹے، کئی مہینے اور سالہ سال اس کو سننے سنانے میں کوئی دشواری بھی پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ایک بات یہ ہے کہ حوصلہ رکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، یہ موضوع دنیا کا سب سے اچھا موضوع ہے، اور دنیا کے جو فتنے ہیں ان فتنوں سے آگاہ ہونے کے لیے اس راستے کی شناخت، یعنی اس کی معلومات، اس کی پہچان کرنا ضروری ہے، تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اصل راستہ کون سا ہے، اور جب اصل کی پہچان ہوگی تو اس کے علاوہ سارے باطل کو بھی سامنے کھول کر کے رکھا جائے گا اور وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اور جب آپ اصول جان لیں گے نا، اصول ہے یہ، اصل راستہ ہے، اس کو جاننے کے بعد ہر سال، ہر مہینے، صبح شام جو نئے فتنے، نئے نام سے نکلتے ہیں نا، سب کو آپ کو گائیڈ نہیں کرنا پڑے گا کہ غلط ہے، کیونکہ فتنے تو پیدا ہوتے رہیں گے۔ اب فتنوں کے سوا دنیا میں کچھ باقی نہیں ہے، اب نہیں، یعنی اس وقت سے نہیں کہہ رہا ہوں میں، یعنی اس دین کی آمد سے لے کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ دنیا میں اب فتنے اور مصیبتوں کے سوا کچھ باقی نہیں بچا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اب فتنے اور آزمائشیں بہت ہیں، اور ہمیں ان سے بچنے کے لیے اصل راستے پر قائم رہنا ضروری ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ سے عرض کرنی تھی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مسلسل ان دروس کا سلسلہ جاری رہے گا، اور آپ مسلسل سنیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی۔ اگر آج 50% سمجھ میں آ رہی ہیں، 50% سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، تو امید رکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ چند دروس کے بعد آپ کو پورا یہ موضوع سمجھ میں آئے گا، اور دلچسپی ہونے کے بعد آپ شاید ایک لفظ کی تلاش کریں اور مانگ کریں ذمہ داروں سے اس کی فریکوینسی بڑھانے کے لیے یا اس کو مزید آگے چلانے کے لیے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ لذت والا، اس سے زیادہ چاشنی اور مٹھاس والا موضوع دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ موضوع اللہ کی توحید کا، نبی کی سنت کا موضوع ہے، صحابہ کی زندگی اور ان کی سیرت کا موضوع ہے، اس لیے یہ سب سے زیادہ اہم اور دلچسپی کا موضوع ہے، اور نہیں ہے تو ہونا چاہیے، سب کے لیے ہے یہ، ایسا نہیں کہ ہمارے لیے خاص موضوع ہے، سارے لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے، خاص طور پر جو اسلام کے سے نسبت رکھنے والے ہیں یا اسلام سے منسوب ہیں، ایسے لوگوں کے لیے خاص طور پر اس موضوع کو جاننا ضروری ہے۔ اچھا، اس چھوٹی سی تمہید یا کہہ لیجئے کہ وضاحت کے بعد جو باتیں ہم لوگ پڑھ رہے تھے وہ آگے بڑھانا چاہتا ہوں میں، اور چونکہ بھی پچھلے ہفتے ہی ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس لیے موضوع بہت زیادہ پرانا نہیں ہوا ہے، تازہ ہی ہے۔ گفتگو یہ چل رہی تھی کہ سلفیت کی جو دعوت ہے، سلفیت کا جو راستہ ہے، اس راستے کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس راستے پر عملاً چلنا ضروری ہے۔ جو راستہ سلف کا ہے، صحابہ، تابعین، طبع تابعین کا راستہ، اس پر عملاً چلنا ضروری ہے، اس لیے کہ جتنے فرقے دنیا میں ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں اور جتنے بھی آئیں گے آگے، سب کے سب اسلام سے نسبت رکھنے والے، جو لوگ اسلام سے نسبت نہیں رکھتے ہیں ان کی بات ابھی یہاں نہیں ہو رہی ہے، جو لوگ نسبت اسلام سے رکھتے ہیں یعنی مسلمان کہتے ہیں، اب کسی بھی حیثیت سے، کسی بھی فرقے سے ان کا تعلق ہو، لیکن مسلمان کہتے ہیں، ایسے سارے کے سارے لوگوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کے سب قرآن اور سنت کا نام لازماً لیتے ہیں۔ کوئی فرقہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا دنیا میں جو اسلام کا نام لیتا ہو اور اس کے یہاں قرآن اور سنت نہ ہو۔
یا وہ قرآن و سنت کا حوالہ نہ دیتا ہو، قرآن و سنت کو اپنی دعوت کی بیس اور اس کی بنیاد نہ بتاتا ہو، کوئی فرقہ آپ کو نہیں ملے گا۔ قرآن سنت سب کے یہاں موجود ہے، حتیٰ کہ وہ رافضی، وہ خارجی ہے نا، معطلہ، جہمیہ ہے نا، سب کے سب جتنے فرقے گزرے ہیں، قدریہ، جبریہ، سب کے سب، ان سب کے پاس قرآن بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ گمراہ ہوئے کیسے؟ قرآن بھی ہے ان کے پاس، سنت بھی ہے ان کے پاس، لیکن یہ سارے فرقے گمراہ ہیں، ایک کو چھوڑ کر کے بقیہ سب کے سب کیا ہیں؟ گمراہ ہیں، فرق ضالہ، گمراہ فرقے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ قرآن و سنت والے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ کہیں گے نہیں تو جواب کیا دیں گے؟ اتنے سارے گمراہ پڑے ہوئے ہیں۔ اور آپ کہتے ہیں، اگر آپ کہیں گے اور مانیں گے کہ ہاں قرآن و سنت والے گمراہ ہو سکتے ہیں، اور اس لیے ہو سکتے ہیں کہ ہیں سامنے گمراہ، تو پھر اس کی وجہ سمجھ میں آ جائے گی کہ قرآن و سنت ہونے کے باوجود بھی گمراہی آئی تو کیوں آئی؟ اور اس کا ایک سمپل سا جواب ہے کہ قرآن و سنت تو ہے، لیکن قرآن و سنت جن لوگوں نے سب سے پہلے دیکھا، سمجھا، ان کی سمجھ اور ان کا راستہ ان کے سامنے نہیں ہے۔ قرآن ہے، سنت ہے، حدیثیں ہے نبی کی، لیکن قرآن و سنت کو سمجھنے کا طریقہ جو ہے وہ ان کے سامنے نہیں ہے۔ وہ اپنی عقل سے، وہ اپنی رائے سے، وہ اپنی پارٹی سے، وہ اپنے فاؤنڈر، وہ اپنے مؤسس، وہ اپنے بانی، وہ اس کے ہر آدمی اس طرح سے وہ چل رہا ہے، اسی لیے یہ سارے فرقے گمراہ ہیں۔ اگر قرآن بھی ہو، سنت بھی ہو، اور قرآن و سنت کے ساتھ یہ راستہ بھی ہو صحابہ کرام کا، تو پھر گمراہی نہیں آ سکتی۔ اور سارے دنیا میں فرقوں کی گمراہی کا ایک ہی سبب ہے، قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے گمراہ اس لیے ہے کہ ان کے سامنے صحابہ کی سمجھ نہیں ہے، صحابہ کرام کا فہم نہیں ہے، صحابہ کرام کی سیرت نہیں ہے، انہوں نے دین کو کیسے فالو کیا، دین پر کیسے عمل کیا، قرآن کو کیسے سمجھا، سنت کو کیسے سمجھا، یہی چیز دنیا کے سارے فرقوں کے پاس نہیں ہے، اسی لیے یہ سارے فرقے گمراہ ہوئے ہیں۔ اور اسی لیے ہمیں بات کر رہے ہیں کہ یہ راستہ سلف کا، ہمیں اس کو جاننا ضروری ہے۔ اچھا، ہم لوگ تو الحمدللہ سلف کے راستے پر ہیں اور اس کی جستجو کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، تو پھر یہ باتیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو لوگ راہ سلف پر نہیں ہے وہ ہم کو، آپ کو ورغلا رہے ہیں، بہکا رہے ہیں، مختلف ہتھ کنڈے، مختلف پروپیگنڈے، مختلف سازشیں، مختلف شبہات، مختلف کنفیوژن کی چیزیں، مختلف چیزیں جو ورغلانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے ہو سکتی ہیں، وہ سب لا کر کے ہمارے نوجوانوں کو ورغلا رہے ہیں۔ ہمارا نوجوان قرآن، سنت اور سلف کے راستے پر چلنے والا نوجوان آخر کیوں دنگے اور فساد کے راستے پر چلے جاتا ہے؟ کیوں ٹیررزم کے راستے پر چلا جاتا ہے؟ کیوں؟ اسی لیے نا کہ اس کو بہکایا گیا، وہ راہ سلف کا راہی ہے، لیکن اسے کسی بہکانے والے نے بہکا دیا، اور وہ جو راستہ خارجیت کا جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں ہے، وہ راستہ بہلا کے، پھسلا کے، اور بہت کچھ ہرا ہرا دکھا کر کے اس کو ورغلایا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اہل حدیث کہلوانا بچہ بھی خارجیت کی راہ پر چلا گیا۔ کتنے سارے نوجوان ہیں جو آج شکیل بن حنیف کی فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں؟ کیوں مبتلا ہو رہے ہیں؟ قرآن سنت ہے کہ نہیں ان کے پاس، اور وہ اہل حدیث ہیں تو صحابہ کا منہج بھی ان کے پاس ہے، لیکن کوئی ملا اور یہ صحابہ کا فہم، صحابہ کی فہم اور سلف کا راستہ اتنی مضبوطی سے اس کا علم اس کے پاس نہیں تھا، یا ان علماء سے وہ نہیں جڑا ہوا تھا جو اس راستے کی صحیح رہنمائی کرنے والے، مستقل رہنمائی کرنے والے ہیں، اس لیے کمزوری تھی اور اس کا علم کچا تھا، اور اسی لیے بہکانے والے نے کوشش کی اور بہکانے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کو سلفی ہوتے ہوئے، اہل حدیث ہوتے ہوئے، قرآن سنت صحابہ کا نام لیتے ہوئے وہ شکیل بن حنیف کی فتنے میں مبتلا ہو گیا، اور اتنا آگے بڑھ گیا کہ اہل حدیث علماء سے مناظرہ کرنا شروع کر دیا۔ یقین آتا آپ کو ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب یہ راستہ مضبوطی کے ساتھ انسان کی زندگی میں نہ ہو۔ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے، قرآن و سنت کے دعوے داری کے بعد کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے اپنی امت کے اپنے علماء سے کہ اس ٹائم پر، اس موقع پر کیا یہ جو راستہ چل رہا ہے، ایک فتنہ شکیل کے نام سے اٹھا ہے، ایک فتنہ خارجیت کے نام سے اٹھا ہے، کیا ہمیں اس میں شریک ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس طرح کی صورتحال میں سلف کا راستہ کیا ہے، آپ رہنمائی کیجئے ہماری۔
لیکن آپ ایک چیز کا اندازہ لگا کر کے سروے کر کے دیکھیے، پیچھے گھوم کر کے جائیے اور دیکھیے کہ جتنے نوجوان بھٹکے بہکے وہ اسی لیے بھٹک گئے اور اسی لیے بہک گئے کیونکہ انہوں نے علماء سے پہلے کسی کے ساتھ جوائن ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ بہت سارے لوگ IAS سے جڑ گئے۔ بھئی کیوں جڑ گئے؟ آپ کے جو علماء ہیں کیا وہ جڑے تھے پہلے کہ آپ نے ان کو دیکھا پھر جڑ گئے؟ جلدی کیا نہیں، جلدی کیا، علماء کا اسٹینڈ آیا نہیں، علماء کا موقف آیا نہیں، جلد بازی کی، کسی کا سنا اور گرم خون کے اعتبار سے اس کے ساتھ چلا گیا۔ ابھی آج کل جو فرقے جو چل رہے تھے، ابھی بین وین بھی ہو گیا کچھ لوگوں پر، ان لوگوں میں کتنے سارے نوجوان چلے گئے، قرآن کا نام لینے والے، سنت کا نام لینے والے، سلفی اہل حدیث کہلانے والے نوجوان گئے۔ کیوں گئے؟ اس لیے کہ بہکانے والے نے بہکا دیا اور مضبوط علم سلف کی راہ کا نہیں تھا، اور اپنے علماء سے اس بارے میں قدم اٹھانا چاہیے کہ نہیں اٹھانا چاہیے، کون لوگ ہیں جو ہمیں بلا رہے ہیں، ان کا عقیدہ، ان کا منہج، ان کی سوچ، ان کی فکر کیا ہے، آپ ہمیں بتائیے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کے ساتھ جڑنا چاہیے کہ نہیں جڑنا چاہیے۔ اس کو اچھا لگا جڑ گیا، تو وہی اچھا جو لگا وہی مشکل بن گیا، کیونکہ اچھا وہ نہیں ہے جو آپ کی سمجھ میں آئے، اچھا وہ ہے جو اس راستے سے پتا چلے، اسے سلف کا راستہ کہا جاتا ہے، اور اس کی رہنمائی کرنے والے کون ہیں؟ اس راستے کے ٹھوس علم والے علماء ہیں، یہ ہمارے کبار علماء جن کی روشنی سے، جن کے علم سے ہم روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ تو آئی بات سمجھے، بات یہاں سے چل رہی تھی کہ سارے کے سارے فرقے یہ سب کے سب نسبت کرتے ہیں قرآن کی طرف، سنت کی طرف، چاہے وہ جہمیہ ہوں، جہمیہ بات آئی تھی سرسری طور پر، تفصیلی بات تو نہیں آ سکتی کیونکہ یہ موضوع دوسرا ہے، تو اب ان فرقوں کے بارے میں اگر بات کریں تو ایسے بھی کافی وقت چلا جائے گا۔ اشارہ خالی ہے کہ جہمیہ جہم بن صفوان نامی آدمی کی طرف منسوب ہے، اور یہ وہ فرقہ ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا ہے۔ اللہ کے نام نہیں مانتے، اللہ کی صفات نہیں مانتے، کہتے ہیں جب نام مانیں گے، صفت مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کی اس کے بندوں سے مشابہت لازم آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، نہیں مانیں گے، سمیع نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ سمیع کے معنی سننے والا، بصیر کے معنی دیکھنے والا ہے کہ نہیں، علیم کے مطلب جاننے والا۔ تو اگر ہم مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام سمیع ہے، سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا، تو بندے بھی تو سننے والے، دیکھنے والے، جاننے والے ہیں۔ بھی ہم لوگ بھی تو سنتے ہیں، ہم لوگ بھی جانتے ہیں، ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، تو پھر بندوں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جائے گا۔ اس لیے یہ صفتیں، یہ نام مان ہی نہیں سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، انکار۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیوں مانتے ہو، اللہ کی ذات کو مانتے ہو، تو بندوں سے کوئی مشابہت لازم آتی ہے؟ نہیں لازم آتی ہے نا۔ اللہ کی ذات اپنی ہے، جیسے اس کا مقام ہے، اور بندے بندے، وہ خالق مالک ہے، اس کی شان الگ ہے، اور ہم غلام اور بندے، ہماری حیثیت الگ ہے۔ وہ بہت اعلیٰ بالا برتر ہے، بے انتہا، ہم جان ہی نہیں سکتے کتنا کمال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اور بندے ہم لوگ کیا ہیں؟ بہت کمزور ہیں، ناقص ہیں، انکمپلیٹ ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کی ذات اور بندوں کی ذات میں مشابہت لازم نہیں آتی ہے، سملرٹی دکھائی نہیں دیتی ہے نا۔ تو جب ذات میں ہم مان رہے ہیں کہ کوئی تال میل نہیں ہے اللہ کا، اللہ کے بندوں کا، تو اللہ کے نام اور صفات پہ کیوں کہتے ہیں کہ دونوں سیم ہو جائیں گے؟ جیسے اللہ کی ذات اور بندوں کی ذات میں کوئی تال میل نہیں ہے، وہ الگ شان ہے، یہ الگ، ایسے اللہ کا نام الگ، بندوں کا نام الگ، اللہ کی صفت الگ، بندے کی صفت الگ۔ ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اللہ بھی سنتا اور دیکھتا ہے، لیکن اللہ اپنی شان کے مطابق دیکھتا اور سنتا ہے، جو فل فائنل ہے، کمپلیٹ ہے، کمال کا ہے۔ اور ہم بندے ہیں، ہماری جو کیپیسٹی اللہ نے بنائی ہے انکمپلیٹ، اس کے حساب سے ہم لوگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جو سامنے، لیکن دیوار کے پیچھے والا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ تو اللہ کا دیکھنا اللہ کی شان کے مطابق، ہمارا دیکھنا ہماری حیثیت کے مطابق۔ ہم سن رہے ہیں، جو آوازیں ہماری کان تک پہنچ رہی وہ سن رہے ہیں، لیکن 10 کلومیٹر جو کچھ چل رہا ہے اس کا سن رہے ہیں ہم لوگ؟ نہیں سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے؟ سن رہا ہے۔ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جو بتایا جا رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، ماضی بھی جانتا ہے، حال بھی جانتا ہے، مستقبل بھی جانتا ہے۔ تو اللہ کی صفت، اللہ کا نام اس کی شان کے مطابق ہے، اور ہمارا معاملہ اللہ کی، ہماری حیثیت کے مطابق ہے، دونوں میں کوئی مشابہت ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ فرقہ جہمیہ ہے جس نے
سارے ناموں کا، صفات کا انکار۔ تو اب یہ جہمیہ کیا قرآن کو نہیں مانتے ہیں؟ قرآن کو مانتے ہیں، قرآن ہے ان کے سامنے، سنت ہے ان کے سامنے، لیکن قرآن کی ان آیتوں کو سمجھیں گے کیسے؟ اللہ سننے والا ہے، بندہ بھی سننے والا، اللہ دیکھنے والا، بندہ بھی دیکھنے والا، کیسے سمجھیں گے؟ وہ سمجھ کہاں سے ملے گی ہمیں؟ نبی کے صحابہ نے کیسے سمجھا، تابعین نے کیسے سمجھا، ائمہ نے کیسے سمجھا، یہی راستہ ہے سلف کا۔ اگر اس کو چھوڑ دیں گے، ہمارے پاس قرآن سنت ہے، اپنی مرضی سے اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کیا حال ہوگا؟ ایک گمراہی آئے گی جو آئی ہے۔ تو ہم نے کہا نا کہ قرآن و سنت سب کے پاس ہے، اور سب کا دعویٰ بھی کہ ہمارے پاس قرآن و سنت ہے، پھر گمراہی کیوں آئی ہے؟ ایک ہی وجہ سے کہ ان کے پاس سلف صالحین کا راستہ اور ان کی سمجھ موجود نہیں ہے۔ اور اس کو جا کر کے چیک کر کے دیکھو، ایک ایک فرقہ، اہل الحدیث، سلفی، ایسے ہی اہل السنت والجماعت، یعنی یہی اہل سنت والجماعت، دعوے دار لوگ نہیں، بہت سارے دعویٰ بھی کرتے ہیں ہمارے بھائی، لیکن آپ دیکھیں گے تو سنت کا فقدان نظر آئے گا، اور جماعت کا جو معنی ہے اس کا فقدان نظر آئے گا۔ ایسے ہی طائفہ منصورہ، فرقہ ناجیہ، غربا، اور ہم نے عرض کیا کہ موجودہ نام کی بات نہیں ہو رہی ہے، سنت میں جو نام آئے ہوئے ہیں اسی قرآن و سنت اور صحابہ کے راستے پر چلنے والوں کے، ان کو چھوڑ کر کے دنیا میں جتنے فرقے ہیں اسلام کا نام لینے والے، سب کو جا کر کے دیکھو، جو گمراہ ہوئے ہیں سب کی گمراہی کی ایک ہی وجہ ہے، قرآن سنت ہے ان کے پاس، لیکن یہ سلف کی سمجھ، سلف کا فہم، سلف کا راستہ ان کے پاس موجود نہیں۔ اس کو چھوڑا تو قرآن و سنت ہونے کے باوجود بھی گمراہ ہو گئے۔ اسی لیے قرآن و سنت کافی نہیں ہے، صحابہ کا فہم بھی، صحابہ کی فہم بھی، صحابہ کا راستہ بھی، ان کا منہج بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر گمراہی سے کوئی آدمی کسی کو روک نہیں سکتا۔ اچھا، خوارج، یہ بھی دیکھو، خوارج کے بعد بھی قرآن و سنت ہے۔ ایسے آپ دیکھیے معتزلہ عقل کا استعمال کرنے والے، قرآن سنت ان کے سامنے ہے لیکن سمجھنے کے لیے عقل کا استعمال کیا، ہماری عقل ایسا کہتی ہے، ہماری عقل ایسا کہتی ہے۔ صحابہ نے کیسے سمجھا نہیں چاہیے ان کو، گمراہ ہو گئے کہ نہیں گمراہ ہو گئے؟ ایسے آپ دیکھیے روافض ہیں، رافضی شیعہ حضرات، یہ جو شیعہ ہیں رافضی، آل بیت رسول کا نام لینے والے، یہ گمراہ کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ انہوں نے صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ دیا، صحابہ کرام کے فہم کو نہیں لیا، انہوں نے منمانی کام کیا، اور اس کی وجہ سے یہ مشکل پیش آئی کہ وہ گمراہ ہو گئے۔ 5 لوگوں کا نام، ابو بکر صدیق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے علاوہ 4 لوگوں کا نام ان کے سامنے ہے، بس ہے کہ نہیں؟ حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ کل 4، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام 5، یہ 5 ان کے پاس اصل ہیں، اور ان کے خاندان کے لوگ ہے نا، فضل ہیں، عباس ہیں، فلاں فلاں ہیں، زینب ہیں، سکینہ وغیرہ، یہ ان کے نام، بس یعنی یہی اور ان کے خاندان والے، اس کے علاوہ کسی کو ماننے کو تیار نہیں۔ 3 صحابہ اور ہیں جن کو چھوڑ دیا، بقیہ سارے صحابہ کو، صحابیات کو مرتد کہا، کافر کہا۔ گمراہی کیوں آئی؟ قرآن کی پیس میں ہے کہ نہیں موجود ہے، سنت ہے کہ نہیں نبی کے ان کے بیچ میں ہے سب کچھ، لیکن صحابہ کرام کو چھوڑا انہوں نے، سب کو کافر کہا، تو بھلا وہ کسی کی بات سنیں گے کیوں؟ کسی کا راستہ وہ ڈھونڈیں گے کیوں؟ اس لیے سب کچھ ان کے پاس کیا ہے؟ وہی روافض اور شیعوں کا جو پورا نسب نامہ ہے، وہ انہی کو صرف اور صرف دیکھتے اور پڑھتے ہیں، اسی کے مطابق سمجھتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے دعویٰ کرتے ہیں، قرآن کا، سنت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب ہم چیک کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک فرقہ اہل السنت والجماعت کے اصولوں کو، یعنی صحابہ کرام اور تابعین اور ان کے راستے پر چلنے والوں کے جو پرنسپلز ہیں، اصول ہیں نا، جس پر چل کر کے ہم قرآن و سنت کو سمجھ سکتے ہیں، اس کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا، یہ ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اور یہ کون ہے اہل سنت والجماعت؟ ان کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ وہی صحابہ کرام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ہے نا، ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ کرام ہیں، یہی اہل السنت ہیں اور اہل جماعت ہیں۔ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جماعت کا مطلب سنت پر جمے رہنے والے، سنت پر جمنے والے، اس کو چھوڑ کر کے اپنی من کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں، بلکہ اسی پر جمے رہنے والے۔ یہ ہو گئی بات، تو پتہ یہ چلا کہ اسی وجہ سے گمراہی آئی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ سلفی اپنے نام کے ساتھ لگانا یا اپنے آپ کو سلفی کہنا، یہ نسبت استعمال کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟
اس کا کیا حکم ہے؟ کیا سلفیت کی نسبت لگائی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ بھئی لوگ تو لگائے ہوئے ہیں، کوئی اشعری کہتا ہے، کوئی ماتریدی کہتا ہے، کوئی چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور بہت سارے لوگ مختلف، یعنی عقیدے کے فرقے جو ہیں وہ بھی اپنے ساتھ نام لگاتے ہیں، اور مسلکوں کے یعنی فقہی مسائل میں جو 4 ٹکڑے امت کے اندر ائمہ کرام کے نام سے بن گئے، یہ لوگ بھی اپنے نام، یہ نام بھی لوگ، یہ نسبت بھی لوگ اپنے ناموں کے ساتھ لگاتے ہیں۔ تو کیا سلفی اگر کوئی کہتا ہے اپنے آپ کو تو یہ نسبت درست ہے یا غلط ہے؟ اچھا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ابھی سلفیوں کو آپ چھوڑ دیں، اہل حدیثوں کو، اس کے علاوہ جتنے فرقے، سارے کے سارے فرقے کسی نہ کسی چیز کی طرف منسوب ہیں، بغیر نسبت کے آپ کو کوئی فرقہ نہیں ملے گا۔ ہر فرقے کی کوئی نہ کوئی نسبت ہے، چاہے وہ نام کے ساتھ لگی ہوئی ہو یا نہ لگی ہوئی ہو۔ اگر لگی ہوئی ہے تب بھی، اور نہیں لگی ہے تو اس کی نسبت ہے کہ فلاں جماعت سے ہے، فلاں پارٹی سے ہے، فلاں فرقے سے ہے، کچھ نہ کچھ نسبت اس کی لگی ہوئی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ سارے لوگ جو کسی نہ کسی نسبت سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو سلفی کیوں کہتے ہو؟ یہ دین میں نہیں ہے۔ تو سلفیت دین میں نہیں ہے تو بقیہ ساری نسبتیں دین میں کہاں سے آ گئیں؟ جو نسبتیں لوگوں نے اپنے ناموں کے ساتھ لگائی ہوئی ہیں، ان نسبتوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اشعری، ماتریدی، یہ کون سا دین کا، کون سی نسبت ہے دین کی؟ یا چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، یا ایسے یہ ہے معتزلہ، جہمیہ، کرامیہ، معطلہ، ہے نا سارے لوگ، یا یہ جو مسلک والے ہیں فرقے، مطلب جو مسلکی ٹکڑے 4 امت کے اندر ہو گئے، ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے نام سے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان نسبتوں کی قرآن و سنت میں کیا دلیل ہے؟ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ سلفی کیوں کہتے ہو؟ یہ نام تو ہے ہی نہیں قرآن و سنت کے اندر۔ تو جو نام آپ کا ہے وہ کون سا قرآن و سنت کے اندر ہے؟ اگر ہمیں سلفی نہیں کہنا چاہیے تو کیا کہنا چاہیے؟ وہی آپ بھی کہیں، آپ بھی اپنی نسبت چھوڑ دیں۔ کیا تیار ہے کوئی اس کے لیے؟ نہیں تیار ہے۔ شیخ نے کافی لمبی گفتگو کی ہے اس مسئلے پر، وہ آگے بات آ رہی ہے۔ خیر، یہاں پر یہ بات ہے کہ سلفیت کی طرف نسبت کرنا یہ صرف یہی نہیں کہ درست ہے، جائز ہے، بلکہ یہ ایک شرف اور سعادت کی نسبت ہے۔ کیوں معلوم ہے آپ کو؟ کیونکہ نسبت کسی انسان کی ذات کی طرف نہیں ہے، کسی فرقے اور پارٹی کی طرف نہیں ہے۔ یہ نسبت کوئی ذاتی اور شخصی نہیں ہے، پرسنل، بلکہ یہ نسبت اس راستے کی طرف ہے۔ اور یاد رہے، راستے کی طرف، راستہ اس راستے کی طرف نسبت ہے جس راستے پر نبی نے صحابہ کو چھوڑا، اور اسی راستے پر تابعین چلتے رہے، تبع تابعین چلتے رہے۔ تو بات آ چکی ہے اس سے پہلے کہ یہ کوئی فرقہ نہیں ہے کہ کسی شخص سے تعلق ہے، بلکہ یہ اس دور میں جس راستے پر چلا گیا اس راستے کی طرف نسبت ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد دیکھیں، ایک شرف اور سعادت کی نسبت ہے، عزت کا نام ہے یہ۔ سلفی کہنے میں عزت محسوس ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم سلفی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اسی راستے کی طرف چلنے والے ہیں، جو قرآن اور سنت اور صحابہ کا راستہ تھا اسی پر ہم بھی چلتے ہیں، چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کمیاں ہیں تو ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی راستے پر چلنے کی۔ یہ ہے نسبت۔ خاص طور پر یہ بات اس وقت کہی جا رہی ہے کہ صرف دعویٰ نہ رہے، صرف اور صرف دعویٰ نہ رہے، عملی طور پر واقعی اگر سلفی ہم کہتے ہیں تو شرف کی، سعادت کی، عزت کی نسبت ہے یہ۔ شرط یہ ہے کہ صرف نسبت نہ رہے بلکہ ہم واقعی اس راستے پر چلنے والے رہیں، عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، کردار میں، سیاست میں، تمام چیزوں میں، ہر چیز میں، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سب کچھ راہ سلف کے مطابق قرآن و سنت کو ہم سمجھیں گے۔ اس حوالے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہاں پر نقل کیا گیا ہے، مجموعہ فتاوی جو 37 جلدوں میں ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی کتنی جلدوں میں ہے؟ 37 جلدوں میں ہے یہ۔ اور ایسا نہیں کہ یہ پورا ہے، یہ ان کے علاوہ دنیا بھر کی اور بہت ساری کتابیں ہیں، اور بہت ساری کتابوں کی تحقیق اب ہو کر کے آ رہی ہے، جو اس سے پہلے قلم سے لکھا ہوا، اس کی قلم سے لکھی ہوئی کاپی دنیا کے بہت بڑی بڑی لائبریریوں میں ہے نا، یورپ وغیرہ کے لائبریریوں میں بھی پڑی ہوئی تھی، وہاں سے مہنگی قیمت دے کر کے اس کی کاپیز خرید کر کے لائی جا رہی ہے،
اور مدینہ یونیورسٹی میں، ام القری مکہ یونیورسٹی میں، ریاض یونیورسٹی میں اور دنیا کے دیگر اسلامی ملکوں یا غیر اسلامی ملکوں میں جو یونیورسٹیز ہیں وہاں سے ایم اے اور پی ایچ ڈی کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان سے اس کی تحقیق کرا کر کے اس کو چھاپ کر کے اسلامی لائبریریوں میں رکھا جاتا ہے تاکہ دنیا اس سے فائدہ اٹھائے۔ ابھی قریب میں شیخ عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے، انہوں نے اس حوالے سے عظیم الشان کارنامہ انجام دیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری کتابیں جو مخطوط یعنی قلمی نسخے کی شکل میں تھیں اس کو انہوں نے حاصل کر کے اور اس کی تحقیق کر کے یعنی اس کو ایڈٹ کر کے الحمدللہ اس کو شائع کیا گیا اور اس وقت وہ ہمارے سامنے موجود ہیں اور یہ بھی کئی جلدوں میں ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی حوالے سے کہ کیا سلفی کہنا درست ہے یا نہیں، سلفی کہنے کی کیا حیثیت ہے شریعت کے اندر، کہتے ہیں لا عیب علی من اظہر مذہب السلف وانتسب الیہ واعتزى الیہ، جو آدمی سلف کے منہج کو ظاہر کرے، سلف کے راستے کو ظاہر کرے، یعنی کہے کہ سلف کے راستے پر ہم چلتے ہیں، ان کی طرف سلف کی طرف نسبت کرے یعنی اپنے آپ کو سلفی کہے، ہے نا، لا عیب، اس کے اوپر کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ بھئی یہ کیا نام آپ لے آئے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں سلف کے راستے پر چلنا اور اس کی نسبت کرنا، بلکہ کہتے ہیں بلکہ جو آدمی اپنے نام کے ساتھ سلفی لگائے اور سلفیت کی راہ پر چلے یہ نسبت قبول کرنا واجب ہے، یعنی ساری دنیا کو چاہیے، سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ سلفیت کی نسبت قبول کرے، مانے اسے کہ ہاں یہ نسبت بالکل کیا ہے، صحیح ہے۔ کیوں ایسا کیوں؟ کہتے ہیں آگے کہتے ہیں کیونکہ سلف کا منہج، سلف کا راستہ حق ہی ہو سکتا ہے، باطل ہو ہی نہیں سکتا۔ سلف کا راستہ کیا ہے؟ حق ہی ہے، باطل نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے شاید یہاں بات آئی یا کسی اور مجلس میں بات آئی کہ دیکھیے سلف صحابہ تابعین طبع تابعین کا دور جو ہے اس کو سلف کا دور سلف کہتے ہیں۔ وہ انسان تھے، بحیثیت انسان ان سے کہیں غلطی ہو سکتی ہے، ان سے کہیں انسان ہونے کے ناطے کہیں کوئی غلطی ہو جائے، چوک ہو جائے، اس میں کوئی مطلب عیب کی بات نہیں ہے، بحیثیت انسان ہو سکتا ان سے بھی، لیکن جس راستے پر وہ مجموعی طور پر چلتے رہے وہ راستہ معصوم ہے، وہ راستہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو افراد سے غلطی ہو سکتی ہے، چاہے وہ افراد صحابہ میں سے ہو، تابعین میں سے ہو، طبع تابعین میں سے ہو، لیکن جس راستے پر وہ چلتے رہے وہ راستہ معصوم ہے، منہج معصوم ہے، راستہ معصوم ہے، اس راستے میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ راستہ قرآن کا، سنت کا اور امت کے سلف کا، خیر القرون کا راستہ ہے، جس پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو وہ راستہ غلط کیسے ہو سکتا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ چلنے کا حکم دے؟ کسی کی ذات شخصیت پر چلنے کا حکم نہیں دیا ہے کہ فلاں سے جڑ کر کے چلو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کتاب میں، نبی نے اپنی سنت میں کہیں یہ نہیں کہا کہ تم جو ابو بکر صدیق کے پیچھے چلو بقیہ سب کو چھوڑ دو، عمر بن خطاب کے پیچھے چلو بقیہ سب کو چھوڑ دو، عثمان غنی کے پیچھے سب کو چھوڑ دو، ہے نا، علی کے پیچھے، طلحہ کے پیچھے، زبیر کے پیچھے، سعد بن عبد الرحمن، سعد کے پیچھے، سعید، کسی کے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بھی نہیں اور نبی نے اپنی سنت میں بھی کہیں نہیں کہا کہ شخصی طور پر کسی سے جوڑ کر کے کہا ہو کہ تم اس کے پیچھے چلو۔ راستہ جو ان ساری صحابہ نے نبی سے پایا اس راستے پر چلے، اسی راستے پر تم سب چلو، اس لیے وہ راستہ معصوم ہے، ان سے غلطی، وہ راستہ غلط نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر شخصی ذاتی کہا جائے تو صدیق اکبر انسان غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، ان سب سے غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، لیکن جب سب چل کر کے ایک راستہ بنا چکے ہیں اور وہ دنیا سے جا چکے ہیں، وہ راستہ بن کے سامنے موجود ہے اور اس پر چلنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے، تو وہ راستہ غلط نہیں ہو سکتا۔ 100% وہ راستہ معصوم ہے، غلطیوں سے سیف ہے، کبھی وہ راستہ انسان کو جہنم کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ یہ ہے تو منہج سلف پر اس لیے چلنا ہے، راہ سلف پر، کیونکہ وہ حق ہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد خلاصہ کلام کے حوالے سے کہتے ہیں، مصنف کہتے ہیں، یہ مقدمے کی باتیں چل رہی ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی شیخ سلیم ہلالی، یہ سلیم ہلالی کون ہے؟ تھوڑا سا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ سلیم ہلالی یہ علامہ عبدالعزیز شیخ امام محمد ناصر الدین الالبانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ملازم شاگرد،
یعنی لمبا وقفہ تقریباً 30 35 40 سال تک شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے، علم حاصل کرتے رہے، اور یہ بہت بلند پائیں، باحیات ہے ابھی باحیات ہیں، زندہ ہیں الحمدللہ، اور ان کو ربیع الشام کہا جاتا ہے، یعنی ملک شام کی بہار، ربیع الشام کہلائے جاتے ہیں۔ اور اصل میں شیخ سلیم ہلالی جو ہیں یہ اصل میں حجاز کے ہی ہیں، ابھی تو جارڈن میں رہتے ہیں، اردن میں، لیکن اصل میں ان کے باپ دادا جو ہیں وہ اصل حجاز کے ہیں، سعودی عرب کے حجاز کے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے ہجرت کی تھی، ان کے والدین نے بہت پہلے ہجرت کر کے یہ لوگ جو ہے وہ اردن چلے گئے تھے، اور یہ سلفی علماء میں بڑے چوٹی کے علماء میں سے ایک عالم ہے شیخ سلیم الہلالی، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے نمایاں شاگردوں میں سے ہیں، آج بھی مرجع ہیں، بلکہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا نائب کہا جاتا ہے ان کو، ان کے پاس آج بھی بڑے بڑے علماء کی مجلسیں ہوتی ہیں، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو اتنا قریب سے دیکھا ہے، ان کی صبح و شام کو، ان کے سفر کو، حضر کو اتنا قریب سے دیکھا ہے کہ اگر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اور ان کے علم کے، ان کے فتووں کے، ان کے منہج کے بارے میں اگر کوئی جانتا ہو تو 80 سے 90% شیخ سلیم ہلالی اس کو رہنمائی کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ بہرحال تو ان کی کتابیں بھی بہت ساری، سلفی منہج کی کافی کتابیں شیخ سلیم ہلالی حفظہ اللہ نے لکھی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا خلاصہ جاننے کے لیے شیخ سلیم ہلالی کی ایک عبارت ہم دیکھ لیتے ہیں، اور اصل میں ایک کتاب انہوں نے لکھی تھی، لماذا اخترت المنہج السلفی، لماذا اخترت المنہج السلفی، میں نے سلفی منہج کیوں اختیار کیا، میں نے سلفی منہج کیوں اختیار کیا۔ اس میں یہ نہیں بتانا تھا کہ وہ سلفی نہیں تھے اور سلفی ہوئے بعد میں، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، یعنی سلفی منہج میں نے کیوں اختیار کیا ہوا ہے اور تم کو بھی اختیار کرنا چاہیے، تو کیوں، یعنی سلفی منہج کی حقانیت، اس کی اصلیت بیان کر رہے ہیں کہ کیوں میں اختیار کیے ہوئی ہوں اور آپ کو کیوں اختیار کرنا چاہیے، یہ اس کتاب کا اصل مقصد ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ سلفیت جو ہے یہ سلف کی طرف نسبت ہے، اور ایک صحیح منہج، صحیح راستہ، درست راستے کی طرف ایک بہت ہی زیادہ تعریف کے قابل نسبت ہے۔ یہ نسبت کیسی ہے؟ قابل ستائش، قابل حمد نسبت ہے۔ یہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے، کوئی نیا راستہ نہیں ہے، یہ کوئی نیا نکالا ہوا راستہ نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے نام ہم سنتے ہیں اور یہ سب نام بعد میں نئے نئے نکلے ہیں، کوئی نام کسی شخصیت سے تعلق رکھتا ہے، کوئی نام کسی جماعت سے، فرقے سے تعلق رکھتا ہے، بہرحال غیر نبی کی طرف نسبت ہے۔ یہ سارے کے سارے نام، جتنے فرقوں کے نام آپ جانتے ہیں، ان سب فرقوں کے بارے میں جب آپ پڑھنے جائیں گے نا کوئی کتاب، یا ہمارے جو عزیز نوجوان ہیں تو انٹرنیٹ پہ سرچ کرنا شروع کرتے ہیں، اگر اس پر سرچ کر کے دیکھنا چاہیں گے نا تو آپ کو یہ ملے گا کہ یہ جماعت کہاں سے نکلی، اس کو قائم کرنے والا کون ہے، اس کا فاؤنڈر کون ہے، اس کو بنانے والا کون ہے، اس کو بڑھانے والا کون ہے، اور اس کے سب سے بڑے بڑے علماء اور دائی کون ہیں، اور اس کی بڑی بڑی کتابیں کون سی ہیں، آپ کو یہ پوری ڈیٹیل ملے گی۔ لیکن آپ کو سلفیت کے بارے میں ملے گا کہ اس کا فاؤنڈر کون ہے، اس کا فاؤنڈر کون ہے، اس کے فاؤنڈر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے دین عطا فرمایا وہی تو راستہ ہے یہ۔ اسی لیے اس کی عمر کتنی ہے، اب یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے نا، کیونکہ عمر کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے، تو اس لیے اب یہ پروپیگنڈا لانا چاہیے کہ بھئی ان کو ثابت کرو کہ یہ پرانے نہیں ہیں، نئے ہیں بالکل۔ تو نیا ثابت کرنے کے لیے 100 سال 150 سال 200 سال پہلے اہل حدیثوں کی کوئی مسجد نہیں تھی، ان کی کوئی قبر نہیں تھی، یہ نہیں تھی، اس طرح کی باتیں لوگ بہت سارے ہمارے بھائی کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی پوچھے کہ یہ راستہ، یہ جو آپ لوگ اہل حدیث ہیں یا سلفی ہیں، یہ کب سے ہے، یہ اس کا فاؤنڈر کون ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت سے یہ راستہ نکلا ہوا ہے۔ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت پر صحابہ، تابعین، تبع تابعین جیسے چلے ہیں اسی طرح چلنے کا نام یہ راستہ ہے۔ اور اس کی ایج کتنی ہے، شروعات کہاں سے ہوئی؟ جب سے اقرأ بسم ربک الذی خلق کا نزول ہوا تب سے یہ سلفیت ہے۔ تو غار حرا سے اس کی شروعات ہوئی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے اور جبریل امین تشریف لائے اور آپ کو اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کر کے 5 آیتیں آپ کو پڑھا کر کے گئے، وہیں سے شروعات ہے اس کی۔ تو اب مطلب یہ شروعات کس کی ہے؟
یہ شروعات ہے اس دین کی، اس راستے کی جسے اسلام، سچا اسلام کہتے ہیں۔ ابھی آ رہی ہے بات کہ سلفیت کیا ہے۔ اصل میں آپ اصلی والا اسلام کہہ لو یا سلفیت کہہ لو، دونوں ایک ہے۔ ملاوٹ سے پہلے والا، فرقوں سے پہلے والا، دھڑ بندی سے پہلے والا، شخصیتوں سے پہلے والا، اور ایسے ہی تفریقے سے پہلے والا جو اصلی اسلام تھا، جو نبی کے اوپر قرآن کی شکل میں اترا اور حدیثوں کی شکل میں اترا، اور آپ نے اپنے صحابہ کو پڑھایا، بتایا، سکھایا، اور آپ دنیا سے وفات پائے، اس وقت جو اصلی دین تھا اسی دین کو سلفیت کہتے ہیں۔ چاہے اصلی اسلام کہہ لو چاہے سلفیت کہہ لو، کوئی فرق نہیں دونوں کے اندر، اصل وہی چیز ہے۔ تو یہ ہے اصل میں، یہ ہے سلفی منہج۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں بہت سارے لوگ جو اس سلسلے میں نہیں جانتے ہیں، معلومات نہیں رکھتے ہیں، یا جانتے ہیں اور جاننے کے بعد بھی ان کی نیتیں درست نہیں ہیں، وہ عام طور پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے اور فرقوں نے اپنے اپنے نام رکھ لیے ہیں، ایسے ہی سلفیوں نے بھی اپنا ایک نام ڈھونڈ کے سلفی رکھ لیا ہے۔ تو اب کوئی بتائے کہ بھائی ہم لوگ اپنا نام اگر سلفی رکھے ہوئے ہیں تو یہ کس آدمی کی طرف نسبت ہے، کسی شخصیت کی طرف نسبت ہے؟ یہ کس کا نام سلف تھا؟ سلف تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جس راستے پر چلے اسی کا نام سلف ہے کہ نہیں؟ کوئی ذات یا کوئی شخصیت اس نسبت کے اندر نہیں آتی ہے۔ دوسرا نام اہل حدیث لے لو تو یہ نسبت کس کی طرف ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی طرف، جو آپ نے اپنی زبان سے کہا، آپ نے اپنے عمل سے کیا، قرآن آپ نے پڑھا، یا اللہ کے نبی نے اپنی سنتیں اپنی زبان سے بیان کی یا عمل کر کے دکھایا، تقریر ہوا، فیصلہ ہوا، فتویٰ ہوا، اسی کو حدیث کہتے ہیں۔ قرآن کو بھی حدیث کہتے ہیں اور حدیث کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ قرآن کو بھی اللہ نے حدیث کا، ایک نہیں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو حدیث کا، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین حدیث اتاری ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ حدیثیں بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن کے بعد کس حدیث پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تو قرآن بھی حدیث ہے اور حدیثیں بھی حدیثیں، یعنی بات، اللہ کی بات اور نبی کی بات، اللہ کا فرمان اور نبی کا فرمان۔ حدیث کے معنی بات چیت کے ہوتے ہیں، حدیث کے معنی بات کے ہوتے ہیں۔ بہرحال تو یہ ہو گئی بات۔ تو یہی کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی ایک نسبت بنائے ہوئے ہیں اور اس نسبت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ بھئی ہم کسی شخصیت کی طرف نسبت نہیں کرتے، اگر ہماری نسبت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کی طرف نسبت ہے۔ ہم اہل الحدیث کہتے ہیں اس لیے کہ حدیث ہمارا منہج ہے۔ ہم اہل السنت کہتے ہیں صحیح معنوں میں اس لیے کہ ہم اپنی زندگی میں سنت کی تلاش کرتے ہیں۔ اب اس حدیث و سنت پر، قرآن و سنت پر ہم عمل کیسے کریں؟ تو اس کے لیے ہم نبی کے صحابہ کا طریقہ ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے انہی کے سامنے قرآن اترا، سب سے پہلے انہی کے سامنے حدیثیں بیان کی گئیں، سب سے پہلے انہی کے سامنے نبی نے عمل کر کے دکھایا، تو ان سے زیادہ قرآن کو سنت کو اور کون سمجھ سکتا ہے؟ اس لیے ہم آزاد نہیں ہوتے قرآن و سنت کے نام پر کہ قرآن و سنت لے لیں اور سمجھے ہر آدمی اپنی مرضی کے مطابق، ایسا ہم نہیں کرتے، اور نہ اس کو ہم دین سمجھتے ہیں۔ یہ دین نہیں ہے، یہ تو نفس پرستی ہے، انسان ہر آدمی اپنی عقل، اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق دین کا فیصلہ کرے، یہ چیز ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد واضح کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں سلفیت کا راستہ، یہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے، یہ کوئی اسلامی فرقوں کی طرح سے ایک فرقہ نہیں، نیا کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ کیا ہے؟ یہ پورے طور پر کہتے ہیں سلفیت، اس کا معنی ہے الاسلام المصفى، الاسلام المصفى، اسلام جو ساری گندگیوں سے صاف ستھری شکل میں ہو، اسی کا نام سلفیت ہے۔ تو اسلام مصفہ کیوں کہا؟ کیونکہ اسلام جب آیا تھا تب تو صاف تھا، لیکن بعد میں اسے فرقوں نے گھیرا، انحرافات نے گھیرا، ضلالتوں نے گھیرا، ہلاکتوں نے گھیرا، اسے بہت ساری شکلوں میں بدل دیا، کوئی عقل کی بنیاد پر، کوئی الہام کی بنیاد پر، کوئی کشف کی بنیاد پر، کوئی خواب کی بنیاد پر، مختلف انداز سے لوگوں نے اس کو اپنی اپنی مرضی کے مطابق سمجھنا شروع کر دیا۔ تو اب اسلام ستھرا نہیں رہ گیا، تو اب اسلام ستھرا نہیں رہا، ہم جس راستے پر چلنے والے ہیں وہ ستھرا والا اسلام ہے۔ یہ بیچ کی ساری ملاوٹوں کو ہم کنڈم کرتے ہیں، اور اصلی اسلام، ستھرا اسلام جو قرآن سنت کا نبی کے اوپر اترا اور آپ نے سکھایا، پڑھایا اپنے صحابہ کو، بعد میں تابعین کو،
اسی پر ہم چلتے ہیں، اسی کی تلاش کرتے ہیں اور اسی پر چلنے کی اپنے سارے بھائیوں کو دعوت بھی دیتے ہیں۔ اسی کا نام سلفیت ہے۔ تو کہتے ہیں وہ اسلام جو صاف ستھرا ہے، کس سے؟ پرانی تہذیبوں سے۔ قدیم تہذیبیں کون سی تھی بھائی اسلام کے وقت؟ یہودیت تھی کہ نہیں تھی؟ یہودیت، حضرت موسیٰ کے ماننے والے، عیسائیت، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، مسیحیت جس کو کہتے ہیں نصرانی، اور تیسرا ایک طبقہ اور تھا، وہ کون تھا؟ مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والے۔ اور ان کے علاوہ بھی ایک طبقہ تھا جو الحاد کی راہ پر چلتا تھا، یعنی جس کا نظریہ کیا تھا کہ یہ دنیا کسی نے بنائی نہیں، کسی نے پیدا نہیں کیا، کوئی چلاتا نہیں ہے، یہ خود سے دنیا بن گئی ہے اور خود سے چل رہی ہے۔ یہ بھی طبقہ۔ اب یہ سارے کے لوگ، اور بھی کوئی رہا ہو تو اس کو بھی آپ شامل کر لیں۔ تو اسلام خالص ستھرا اسلام جو ان ساری چیزوں سے پیور اور پاک ہو، اس اسلام کا نام سلفیت ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ سلفیت ہے۔ نمبر 2، جو نئے نئے بہت سارے فرقے وجود میں آ گئے، ان کے ہاں جو کچھ پایا جاتا ہے اس سے بھی یہ راستہ بالکل صاف ستھرا ہے، اسی کا نام سلفیت ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس راستے کے اندر قرآن کو، سنت کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، بِفَهْمِ السَّلَفِ الْمَمْدُوحِينَ، لیکن آزادانہ طور پر نہیں، اپنی منمانی کے طور پر نہیں، بلکہ سلف صالحین جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے قرآن میں، سنت میں، ان صحابہ اور سلف صالحین نے جیسے سمجھا ہے کتاب کی نصوص کو، سنت کے نصوص کو، انہی کے فہم کے مطابق، سمجھ کے مطابق ہم سمجھتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کی تعریف۔ اس کے بعد انہی سے، یعنی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ سلفیت نام کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ ایسے ہی یہ سلفیت کی دعوت کیا یہ کوئی پارٹی کی دعوت ہے، یعنی کوئی حزب ہے، یا مثال کے طور پر کسی گروہ کا نام ہے، یا کسی مسلک کا نام ہے، یا پھر یہ اسلام کے اندر کوئی نیا فرقہ نکل گیا ہے؟ اس طرح سے 4-5 الفاظ میں سوال کیا گیا تھا۔ شیخ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کیا فرمایا کہ اصل میں سلف کا لفظ عربی زبان کے اندر مشہور ہے پہلے سے، اور عربی زبان کے اندر بھی ہے، اور شریعت کے اندر بھی سلف کا لفظ استعمال ہوا۔ یہاں پر ایک حدیث ذکر کی ہے انہوں نے، اور اس میں کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب طبیعت خراب تھی، آپ بیمار تھے، مرض الموت میں تھے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، فَاتَّقِ اللَّهَ وَاصْبِرِي نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ، فاطمہ صبر سے کام لو، اللہ سے ڈرو۔ رونے لگی تھی نا، رونے لگی تھی زار و قطار، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا فاطمہ صبر کرو، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، نعم السلف انا لکی، میں تمہارا سب سے بہترین سلف ہوں، میں تمہارا سب سے بہترین سلف ہوں، یعنی میں گزر جاؤں گا، بیماری کی حالت میں ہوں، میں گزر جاؤں گا تو تم سے پہلے گزر جاؤں گا تو میں تمہارا سب سے بہترین سلف رہوں گا، یعنی وہی جو گزر جاتا ہے وہ سلف ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بہترین سلف ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین سلف ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے فرمایا تھا۔ سلف کا لفظ استعمال ہوا کہ نہیں استعمال ہوا؟ اور اسی معنی میں استعمال ہوا جس معنی میں ہم سب بات کر رہے ہیں۔ ایسے ہی کہتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ایک شعر عربی زبان کا بڑا مشہور ہے، اور تھوڑی سی وضاحت کر کے میں بات بھی ختم کروں گا اسی شعر پر۔ وہ اصل میں یہ ہے، وَكُلُّ خَيْرٍ فِي اتِّبَاعِ مَنْ سَلَفَ وَكُلُّ شَرٍ فِي ابْتِدَاءِ مَنْ خَلَفَ، کہتے ہیں ساری بھلائی سلف کی اتباع کرنے میں ہے۔ ساری بھلائی کس میں ہے؟ سلف کی پیروی کرنے میں، ان کے راستے پر چلنے میں ہے، اور سارا شر اور ساری برائی خلف کی بدعتوں میں ہے۔ خلف نے جو بدعتیں، بعد کے لوگوں نے جو بدعتیں نکالی ہیں، ان بدعتوں پر چلنے میں ساری برائیاں ہیں۔ یہ مشہور شعر ہے۔ ایک بات تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ شعر تو بالکل بہت اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ شعر اپنی جگہ پر ہے، لیکن پوری دنیا میں ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی پھیلا ہوا ہے کہ جو اشعری دھرم کے، اشعری فرقے کے لوگ ہیں نا، اشعری، اور اشعری کون ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ بھی صفات کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، صرف 7 صفات کو مانتے ہیں بس، اس کے اندر علم، ارادہ، قدرت وغیرہ کا نام ہے، 7 صفت کے علاوہ باقی ساری صفات کا وہ انکار کرتے ہیں۔ یہ اشعری کہلاتے ہیں، ابو الحسن اشعری کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔
تو دنیا کا ایک بڑا طبقہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ جو سلف کے راستے پر چلنے کی بات چل رہی ہے نا، وہ ہم لوگ ہیں۔ اشعری جو فرقہ ہے وہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے، اور دنیا میں بہت سارے لوگ بھی یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سلفی کون ہے؟ وہی لوگ ہیں جو اشعری کہلاتے ہیں، جبکہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ بلکہ یہ بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت اشعری ہے، اور یہ سب بھی کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ یہ شعر جو آپ نے ابھی دیکھا نا، جس کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ شعر بالکل بہت پرفیکٹ ہے، 100% قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ لیکن یہ شعر کہاں سے آیا؟ یہ شعر اصل میں ایک اشعری کی کتاب کا ہے۔ یہ شعر کہاں کا ہے؟ ایک اشعری کی کتاب کا یہ شعر ہے، اور اس کتاب کے اندر، وہ کتاب پوری اشعار پر مشتمل ہے، وہ پوری کتاب اشعار پر ہی ہے، یعنی اشعار میں بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں، اسی ضمن میں یہ شعر ہے۔ اچھا، اس کے اندر بہت ساری باتیں سلف کی منہج کے مطابق بھی ہیں، لیکن چونکہ لکھنے والا اشعری ہے، اس لیے اشعریت کی گمراہی بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اس لیے ایک طرف یہ شعر بھی وہاں لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے، ایک دو شعر آگے پڑھیں گے تو آپ کو اس کا الٹا دکھائی دے گا۔ تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ ایک مطلب سمجھی بوجھی سازش ہوتی ہے، ورغلانے کی، گمراہ کرنے کی، بہکانے کی، لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا، اب بہت زیادہ باتیں آج کل ہونے لگی کہ بھائی یہ دنیا کے فرقے یہ لوگ ہیں، ان کے ہاں توحید کی کوئی کتاب نہیں، ان کی سلیبس میں توحید نہیں، ان کی تقریر میں کوئی توحید نہیں۔ تو اب آپ نے دیکھا کیا کرتے ہیں لوگ گمراہ کرنے کے لیے؟ اب ان کے سلیبس میں بھی توحید کا نام آتا ہے، ان کے نصاب کے اندر بھی کتاب التوحید رہتی ہے، پڑھائیں نہ پڑھائیں، لیکن یہ لوگ توحید کا لفظ آج کل بہت لاتے ہیں۔ اس لیے لاتے ہیں تاکہ یہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ ہم کو یہ بار بار کہا جاتا ہے توحید نہیں، اور ظاہر سے بہت بڑا عیب ہے کہ ہمارے پاس توحید نہیں ہے، تو ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمارے سلیبس میں توحید نہیں ہے؟ اور واقعی آپ پورا سلیبس دیکھ جائیے، آپ کو دنیا کے سارے سبجیکٹ ملیں گے، سارے لٹریچر ملے گا، سارے موضوعات ملیں گے، لیکن اگر آپ کو کوئی سبجیکٹ نہیں ملے گا تو وہ توحید کا سبجیکٹ نہیں ملے گا، شرک کی مذمت کا سبجیکٹ نہیں ملے گا آپ کو، خالص مطلب سنت کی عظمت اور سنت کے خلاف جو بدعت ہے، نفس پرستی ہے، عقلانیت ہے، شخصیت پرستی ہے، اس کی تردید آپ کو نہیں ملے گی۔ تو یہ بہرحال یہ ایک بات تھی کہ یہ شعر جو ہے دراصل ایک اشعری کی کتاب کا یہ شعر ہے، لیکن چونکہ یہ شعر سلفیت کی راہ کا مطلب بہت ہی واضح شعر ہے، سمپل ہے ایک دم، اس لیے اس کو علماء بیان کرتے رہیں، اور اس کی وجہ اس لیے کر دی کہ آپ غلط فہمی میں نہ رہیں، ہے نا، کہ یہ شعر جو ہے وہ فلاں کتاب کا ہے تو پھر وہ ہم نے اس کو کیوں بیان کیا اور کیا مطلب ہے، تاکہ بات واضح ہو جائے کہ اتنی بات ایسی ہے جو بالکل درست ہے، اور آگے پیچھے اگر آپ پڑھ کر کے دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں خلط ملط کی ہیں۔ تو ہمیں بہرحال یہ جاننا ہے کہ سب سے زیادہ خیر بھلائی کا راستہ سلف کا راستہ ہے، اور سب سے شر اور برائی کا راستہ خلف کا راستہ ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سلف کی راہ کی پرکھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں رات اور دن میں اٹھ کے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خلف کی راہوں سے، یہ سارے فرقے خلف ہیں، ساری گمراہیاں، جتنے بھی سلف کا راستہ چھوڑا سب خلف ہیں۔ سلف کا راستہ چھوڑنے والے سب کیا ہیں؟ خلف ہیں، یعنی بعد میں نئے نئے راستے نکالنے والے لوگ جو ہیں وہ سب کے سب خلف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سلف کی توفیق عطا فرمائے، خلف سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔